اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح یہ جو بینچ تحلیل ہوا ہے، اس سے پاکستان کے آئین کو ایک یقینی طور کے اوپر ایک چیلنج درپیش ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ میکسیمم 30 اپریل کو الیکشن جو ہے پنجاب میں اور کے پی میں ہونے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ 8 اکتوبر کو ہونا ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ اس 8 اکتوبر کا مطلب یہ ہے کہ 11 اگست کو یہ حکومت تحلیل ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے 3 مہینوں میں نئی حکومت آ جائے گی۔ پاکستان میں کیا معجزہ ہو جائے گا 3 مہینوں میں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سیاست میں بھی واپس آ جائیں گی، اور ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہماری سیکورٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ نہیں ہونا۔ اگر آج سپریم کورٹ کو جو شکست دینے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، اور جس میں تمام جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کو ڈیوائیڈ کر کے، اور جو پی ایم ایل این کا پرانا وتیرہ ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اس سے سپریم کورٹ کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، پاکستان کا آئین مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک ماورائے آئین نظام جو ایک باپردہ چل رہا ہے، اس کو پردہ بھی ہٹانا پڑے گا، اور ماورائے آئین نظام میں ہی ہم چلے جائیں گے، کیونکہ آئین تو 90 دنوں کے بعد کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتا، اور جو اس حکومت میں ہوگا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا۔ اور جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے جبر کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں، نہ آپ سپریم کورٹ کو کام کرنے کو تیار ہیں۔ سیشن ججز، میجسٹریٹ سے لے کے اور سپریم کورٹ کے ججز تک کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے ایسا ملک، ایسا نظام جو ہے وہ کیسے آگے چلے گا؟ ہم چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں، آئین کے ساتھ سب سے پہلے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے، وہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا معاملہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم ہر اس ایفرٹ کو جو سپریم کورٹ کو بطور ادارہ نقصان پہنچائے گی، ہم ہر اس ایفرٹ کو جو چیف جسٹس کی عہدے کی تقریب میں کمی کرے گی، ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہوں گے۔ عدالتوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کے طور پہ اڑایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے حسان نیازی کی ضمانت ہوئی کراچی میں، 15 منٹ کے بعد اس کے اوپر ایک اور کیس کر دیا گیا۔ ابھی تک جو ہے وہ اظہر مشوانی 7ویں دن ہو گیا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں انہیں پیش کریں، انہیں پیش نہیں کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے احکامات جو ہے وہ نہیں مانے جا رہے۔ تو پھر پاکستان کو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا پاکستان میں ایک سول وار لانا چاہتے ہیں؟ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ہم پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت زیادہ اس پہ اپنا کردار، عمران خان نے، تحریک انصاف نے، ہماری لیڈرشپ نے اس میں ادا کیا ہے۔ ہم ابھی بھی امن کے راستے کے اوپر ہیں، ہم پاکستان کو آئین کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک حد سے زیادہ پش کریں گے، معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں، موجودہ حکومت اس میں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہے اس سے باز رہے، اور اس کے بعد آئین کی طرف واپس آئے۔ یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو چیلنجز سے بچانے کا۔ تھینک یو۔ شاہ صاحب، آپ کے خیال میں جس طرح میں پچھلے 2-3 مہینے سے بار بار یہ بات دہراتا رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، وہ بدقسمتی سے اب واقعات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آئین چیز کیا ہے؟ یہ وہ سماجی ایک ہمارا معاہدہ ہے جس سے 22 کروڑ پاکستانیوں نے آپس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ربط کیا ہوا ہے۔ جب ہم آئین توڑتے ہیں تو وہ صرف ایک 90 دن یا الیکشن یا 91 دن کے الیکشن کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ معاہدہ جس کی بنیاد کے اوپر 22 کروڑ لوگ آپس میں مل کر ایک زندگی گزار رہے ہیں، وہ معاہدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سماجی معاہدہ ہی موجود نہیں ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر 22 کروڑ لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے، تو اس کا مطلب ہم قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ آئین مقدم ہے سب کے لیے۔ تحریک انصاف ہر لحاظ سے آئین کے دفاع کے لیے آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور آئین کی جو عملداری کرانی ہے ملک کے اندر، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، کے پاس ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ کے اندر
کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ان کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سخت ترین اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تمام سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، صاحبان جو ہیں، وہ سب باعث احترام ہیں، ہمیں کوئی ان میں پسندیدہ یا ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے رولز پروسیجرز کے مطابق ہونا ہے۔ بیرونی طور پر کوئی بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر، تو یہ سیدھا سیدھا پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہے۔ اس لیے میں عمران خان صاحب کی دو ٹوک اس کے اندر آئے ہیں، شاہ صاحب، ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ موجود ہے، لیکن صرف پارٹی نہیں، پوری پاکستان کی قوم عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو بھی فیصلہ ان کو آئے گا، وہ بینچ تبدیل کرتے ہیں، انہی 4 ججز سے آگے چلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں بینچ کو، جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور امید یہی رکھیں گے، کیونکہ یہ واحد راستہ ہے پاکستان کو بحران سے نکالنے کا، واحد راستہ آئین کے ذریعے ہے، اور وہ راستہ اسی سپریم کورٹ کے ذریعے گزرے گا، اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئین کا دفاع کر سکیں، یعنی پاکستان کا دفاع کر سکیں۔ عمر صاحب یہ